اچھا سر، اس کو جس طرح میں نے انٹرو میں ڈسکس کیا، ٹیسٹ میچ پہ بھی ہم سیپریٹ بات کریں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کمپیریٹیولی اس میں تھوڑی بہتر ہے. مسائل کے حوالے سے بات کریں تو یہ جس طرح میں نے انٹرو میں کہا، یہ سارے فیکٹرز ہیں. آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے، اتنے سالوں سے آپ سپورٹس کو کور کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں سب سے بیسک اور فنڈامنٹل کیا پرابلم تھے جس کی وجہ سے پاکستان اس ڈکلائن کے اندر، اس بھور میں پھنسا آ کے؟ دیکھیں بات اس میں نا اصل میں وہ جو آپ نے کہا نا کہ جب کسی گھر کا باپ نہ ہو تو پھر اولاد جو ہے وہ اسی طرح سے ڈی ٹریک ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے. جی بالکل سیم یہی بات ہے جو آپ نے کہی، اور اس کا یہ بہترین تجزیہ ہے جو آپ نے کر دیا کہ ہمارا جو بورڈ ہے نا، اس کے پاس کوئی مضبوط قسم کا نا ایسا بندہ نہیں موجود ہے یا نہیں آیا کہ جو کرکٹ کے حوالے سے جو تھا وہ بڑا سوچ کا حامل ہو اور بڑی اونچی سوچ جو ہے رکھتا ہو. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ ہمارے بورڈ کے جتنے بھی سربراہ آتے ہیں اب تک، وہ سب کے سب سیاسی بنیادوں پر آتے ہیں. یعنی ان کا کھیل سے تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بورڈ کے اندر جو یہ جو چدراہٹ ہے یہ بڑی خاصی مضبوط ہے. اور سابقہ ایک وزیر اعظم کا بیان مجھے یاد آ رہا ہے، ان سے انٹرویو کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ وزیر اعظم نہ ہوتے تو کیا بننا پسند کرتے، تو انہوں نے کہا کہ میں جی پی سی بی کا چیئرمین بننا پسند کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا مطلب چارمنگ اور کتنا مزیدار قسم کا جو ہے ایک عہدہ ہے. سو یہ ہے کہ یہاں سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تقرری ہوتی رہی. جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو پھر ذکا اشرف آ جاتے ہیں، جب مسلم لیگ ہوتی ہے تو سیٹھی صاحب آ جاتے ہیں، جب کوئی اور مقتدر قوت آتی ہے تو پھر کوئی اور نقوی صاحب آتے ہیں، پھر نقوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور مطلب بہت سارے جرنیل بھی آ جاتے ہیں. ایک کافی ایکس کرکٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو انسٹیبل سسٹم بنا ہمارا، یہ تب تک پھر بھی ٹھیک تھا 2009 تک 10 تک، جب ہمارا پریزیڈنٹ پیٹرن ان چیف ہوتا تھا. جب ہم نے یہ پرائم منسٹر کو پیٹرن ان چیف کیا تو کیونکہ پیٹرن چیف نہیں اسٹیبل رہتا، وہ 2-3 سال کے بعد ہمیشہ اتار دیا جاتا ہے یا کسی ریزن سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو آپ نے جس طرح بات کی کہ جب نیا آئے گا تو وہ نیچے اپنی مرضی کا بندہ لائے گا. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ پاکستان میں 5 سال پورے کرتے ہیں تو یہ دوبارہ پریزیڈنٹ کی طرف چلے جانا بہتر آپشن ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو ہاکی کا بھی پیٹرن چیف ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب پی ایم کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پریزیڈنٹ کے اوپر یہ بات ہے، یعنی پریزیڈنٹ ہی اگر اس کا وہ ہو سربراہ، ہاکی میں بھی پی ایم کو کر دیا گیا نا، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن جو ڈکلائن ہوا ہے وہ پریزیڈنٹ کی موجودگی میں ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو یہ ہے کہ ان لوگوں سے نہیں کچھ، یہ تو بیچارے سیاسی لوگ ہیں، ان کے تو پہلے ہی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے نا، نقوی صاحب کو بنا دیا انہوں نے، محنتی آدمی ہے اور سمجھدار آدمی ہے، لیکن وہ کیا کریں؟ وہ حکومتی معاملات کو چلائیں یا وہ بورڈ کو دیکھیں؟ ان کے لیے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر وہ تو بیچارے کبھی مولانا صاحب کی منت کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی زرداری صاحب کے چرنوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو مطلب فیس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا تو دھیان کرکٹ کی طرف اتنا نہیں ہے. اس میں تو ایک فل ٹائم قسم کا جو ہے نا آپ کا وہ چیئرمین ہونا چاہیے پی سی بی کا، جو ابھی نہیں ہے. ایک اور میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، ایک ڈبیٹ یہ بھی بہت ہوتی ہے اور یہ زیادہ اس نے جسے کہنا چاہیے تقویت پکڑی جب رمیز راجہ بنے، تو کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ کرکٹر کی ڈومین ہے. ان کا سٹانس، رمیز بھائی تو اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہماری ڈومین ہے، ہمیں کرنا ہے. یہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ سارے جو ایکسپائرڈ آتے ہیں تو یہ آ کے پھر ہمارا اکھاڑ پچھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا کیا ٹیک ہے کہ جس کی ایڈمنسٹریشن تگڑی ہے اس کو دینا چاہیے، یا واقعی جس کا کرکٹر کا جس کا کام ہے وہ ایڈمنسٹریشن بھی سیکھ ہی جاتا ہے اور وہ چلا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دونوں چیزیں ہیں. خالی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بہت اچھے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کو اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ سوجھ بوجھ نہ ہو تو. اور اگر کوئی بہت اچھا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا کرکٹر ایک اچھا کپتان بھی نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر بہت اچھا کرکٹر ہے تو وہ بہت اچھا کپتان بھی ہوگا. بھائی کپتان کے لیے ایک علیحدہ سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ایک علیحدہ جراثیم ہوتے ہیں. اسی طرح یہ یہاں پر بھی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل ہے، وہ ایک مطلب اس کا جزو اول ہے. لیکن اگر اس کو اپنے معاملات کے مسائل نہیں پتا ہوں گے تو ایڈمنسٹریشن بالکل ٹھوس ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. وہ آپ کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مرض کیا ہے تو کسی ڈاکٹر کو وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ ٹھیک ہے نا، گردوں کا درد ہو رہا اور وہ گھٹنوں کی دوائیاں دیتا رہے ڈاکٹر، تو پھر کیا بنے گا اس مریض کا؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا. بالکل اسی طرح سے یہاں پر صورتحال ہے کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں تو آپ کو اپنے جو آپ کا شعبہ ہے اس کے مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے.
ان کو کیسے کرنا ہے، پھر جا کے کہیں بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کو مسائل پتہ ہیں اور ایڈمنسٹریشن آپ کی کمزور ہے، آپ نے سارے نہلے بٹھائے ہوئے ہوں اور جن کو آپ لمبی لمبی تنخواہیں دے رہے ہوں، کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا ماما ہے، کوئی کسی کا چاچا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اگر تو اتنی بڑی بڑی تنخواہ لینے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ کے اندر، تو پھر ان کو کام کی بھی کوئی تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے. یہ جو ڈکلائن آیا ہے کرکٹ کے اوپر، یہ خالی پلیئرز کی وجہ سے نہیں آیا، اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ سارا مینیج کرنا تھا، یہ ان کی وجہ سے بھی آیا. جب دیکھیں نا آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار میرا بچہ رات کو نا 2-2 3-3 بجے گھر میں گھس رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو چال چلن ہے اس کے اندر فرق آ رہا ہے، اور آپ اس پر کچھ بھی نہیں کر سکے، آپ اس کو روک ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرے، تو پھر قصور جو ہے نا وہ بچے سے کہیں زیادہ آپ کا ہو جائے گا.